دیکھیں جب میرے آقا مکہ سے مدینہ آئے نا ہجرت کر کے، آپ کو پتا ہے جب مدینہ پہنچی تو آقا نے مواخات مدینہ کی تھی، بھائی بھائی بنایا تھا. مہاجرین کے بارے میں تو آقا جانتے تھے، 13 سال اکٹھے گزارے تھے، تو مزاج کا پتا تھا ان کے مزاج کو، اس کا مزاج ایسا، اس کا ایسا، اس کا ایسا، اس کا. مدینے میں تو ابھی آ رہے ہیں، تو جب بھائی بھائی بنایا تو جس کا جس سے مزاج ملتا گیا آقا بھائی بناتے گئے. ادھر انصار پہ نظر ماری، اندر کا حال جان لیا، آقا کو پتہ چل گیا اس کا مزاج یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا. صرف عورت علی شیر خدا رہ گئے. جب انہوں نے دیکھا سارے بھائی بھی بن گئے، مجھے آقا نے کسی کا بھائی نہیں بنا، آپ رونے لگ گئے. آقا نے اے علی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا کہ رو نہ تو کیا کروں، آپ نے سب کو بھائی بھی بنایا، مجھے چھوڑ دیا. آقا نے فرمایا اے علی میں نے بھائی بھی انہیں بنائے جن کے مزاج ملتے تھے. تیرا مزاج کسی سے ملے تو تجھے اس کا بھائی بناؤ، تیرا مزاج اس سے ملے، اس کا تجھ سے ملے پھر بھائی بنیں گے. تیرا ان سے مزاج ہی نہیں ملتا. عرض کیا آقا پھر میرا مزاج کس سے ملتا ہے؟ تو تیرا مزاج مصطفیٰ سے ملتا ہے. تیرا مزاج کیوں کہ ہمارا شجرہ بھی ایک ہے، اکٹھے رہے. کہ سب کو اللہ نے مختلف شجروں سے پیدا کیا. انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میرا اور علی کا شجرہ بھی ایک ہے. یعنی حضرت عبد المطلب تک اکٹھے ہے، ایک ہی شجرہ ہے، شجرہ ایک ہے کیونکہ مزاج ایک ہے. اے علی تیرا مزاج مصطفیٰ سے ملتا ہے، علی کا مزاج نبی سے ملتا ہے، ولایت کا مزاج نبوت سے ملتا ہے. ولایت کا مزاج نبوت ہے. اب آقا نے اپنا بھائی بنایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. اچھا علی کا مزاج تو نبی سے ملا. اب آگے مولا علی کی شادی ہونی ہے، تو شادی ہوتی ہے کف میں برابری میں، جن کا مزاج ملے، مزاج نہ ملے تو سفر طور تک نہیں جاتا. تو اب مولا علی کا مزاج تو نبی سے ملتا ہے، اب جن سے ان کا نکاح ہونا ہے ان کا مزاج بھی علی سے ملنا چاہیے. اب آقا کے جسم کا ٹکڑا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بدع کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے بدع کیا ہے، یہ 3 سے لے کے 9 تک کے عدد میں بولا جاتا ہے. سورہ روم کو پڑھیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. آقا فرماتے ہیں یہ جو روم ہے یہ 3 سے 9 سالوں کے اندر فتح ہو جائے گا. 3 سے 9 تک کو کہتے ہیں بدع. تو آقا فرما رہے ہیں اگر میری جان کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے فاطمہ ہے. اب فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح بخاری میں بھی اور کتب حدیث میں آئی ہے، آپ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے فاطمہ سے بڑھ کے مصطفیٰ کے مشابہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، کلام میں، حدیث میں، اطوار میں، سیرت میں، کردار میں. اگر کوئی مصطفیٰ کے مشابہ ہے تو وہ صرف فاطمہ الزہرا ہے، کیونکہ مزاج ملتے ہیں. اس لیے مولا علی کے لیے سجدہ کائنات کو چنا، مزاج ایک ہے. تو اہل بیت بتا رہا ہوں نا، ان سب کا مزاج ایک ہے. حسنین آئے، آقا نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے. حسن آئے، وہ حسن منی، حسن بھی مجھ سے ہے، فاطمہ بھی مجھ سے ہے، علی بھی مجھ سے ہے. کیوں؟ ہمارا مزاج ایک ہے. اب مزاج ایک کو تو ساتھی بنتے ہیں. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو، اہل بیت کا ساتھی قرآن کو بنایا کیونکہ مزاج ایک ہے. اب آگے بڑھیں، قرآن کا مزاج کیا ہے؟ یہ تو جملہ ہے نا، جو قرآن کا مزاج ہے وہی بہت بڑے سوالوں کے جواب آقا نے ایک حدیث میں دی. دیکھیں اب جو بھی شکوک و شبہات ہیں ابھی دور ہوں گے. قرآن کا مزاج کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا عبادت ہے. قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے. قرآن کی آیت پڑھے، کوئی بھی پڑھ لے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آیت پڑھی عبادت ہے. قرآن پڑھنا عبادت ہے، اور جو قرآن کا مزاج ہے وہی اہل بیت کا ہے. ادھر فرمایا الذکر والذکر عبادت، قرآن کا پڑھنا ذکر ہے. قرآن کا قرآن پڑھو، جو سائنات علی علی کرو. جتنا ثواب قرآن پڑھنے پہ ہے اتنا ہی علی علی کرنے پہ ہے.
مزاج جو ملتا ہے بھائی، مزاج ایک ہے. اب سنیں، قرآن اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا، دیکھیں نا یہ قرآن پاک ہے، اگر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا نا، پڑھنا نہیں سکھایا، مسجد نہیں گیا، تو گھر میں قرآن تو ہے، اگر وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا دیکھ تو سکتا ہے نا، قرآن کی آیتیں دیکھ تو سکتا ہے، اس پہ انگلی تو پھیر سکتا ہے نا، تو کیا ایسے بھی کچھ ملے گا؟ ہاں، قرآن کو تکنا بھی عبادت ہے. جو قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک قرآن کے پڑھنے کا، ایک قرآن کو تکنے کا. قرآن کا مزاج ہے قرآن کو دیکھنا عبادت. اہل بیت کے بارے میں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، ان کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. کہ مزاج ایک ہے. چلے آگے، ابھی بہت ساری باتیں اور رہیں گی، اب آگے بڑھیں. قرآن کا ایک اور مزاج بتاتا ہوں. قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن خطا سے پاک ہے. قرآن خطا سے، کوئی بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، دنیا میں دکھاؤ جو کہے قرآن میں غلطی ہے، جو کہے قرآن میں خطا ہے، تو بندہ ایسا ہے؟ مل جائے تو مجھے بھی دکھائے جو کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھے اور قرآن کے بارے میں کہے قرآن میں خطا ہے. اب عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کا مزاج ہے قرآن خطا سے پاک ہے. تو جو مزاج قرآن کا ہے وہی تو اہل بیت کا ہے. اگر قرآن خطا سے پاک ہے تو اہل بیت بھی خطا سے پاک ہے. لیکن لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی، خطا پہ اڑ گئے، بات پہ ڈٹ گئے. قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھا ہے خطا سے پاک ہے. یہ قرآن کا ساتھی کون ہے؟ آقا نے کن کا ساتھی بنایا؟ قرآن کو. اہل بیت کا ساتھی تو وہ بنتے ہیں جن کا مزاج ملے. قرآن کا تو مان لیا خطا سے پاک ہے، تو اہل بیت بھی خطا سے پاک ہے. اب ایک اور مزاج قرآن کا بتاؤں. قرآن کا مزاج کہ قرآن تحریف سے پاک ہے. قرآن تحریف اور تحدیث سے پاک ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے. قرآن تحدیث سے پاک ہے، اہل بیت تنقید سے پاک ہے. قرآن میں نقص نہیں ہے تو اہل بیت میں بھی نقص نہیں ہے. اگلا مزاج سنیں. قرآن قیامت تک رہے گا. قرآن کب تک رہے گا؟ قیامت تک. تو قرآن کے ساتھی تو اہل بیت ہیں اور رہیں گے بھی ہمیشہ ساتھ. قرآن قیامت تک ہے. تو جو اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتے ہیں نا، جو اہل بیت کا بغض دل میں پالتے ہیں، انہیں بتا دو تم مر جاؤ گے، قبر میں چلے جاؤ گے، قیامت تک حسین حسین ہوتی رہے گی. کیونکہ قرآن قیامت تک ہے تو اہل بیت بھی قیامت تک ہے. تم آج ہو کل نہیں ہوگے. تمہارا ذکر بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری بات بھی ختم ہو جائے گی، تمہارا نام بھی مٹ جائے گا. حسین 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج اہل بیت کا ہے. اگلا مزاج سنیں. قرآن پاک ہے. قرآن کیا ہے؟ آپ کہتے قرآن پاک لے آئے، کیونکہ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ لوگ آج سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو محرم میں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بھلا کتابی اچھی ہے، یہ کیا ہو گیا ان کو، آج تک ایسا نہیں ہوا، غم کے دن ہے تو خوشیاں منانے بیٹھ گئے ہیں. کہتے ہیں نا لوگ سوچتے ہیں، سوچ آتی ہے نا ایسی. اب سنیں، قرآن پاک ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے تو اہل بیت بھی پاک ہیں. تو قرآن کے قریب کون آئے گا؟ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو وہی چھو سکتا ہے. قریب آئے گا تو چھوئے گا نا، قریب ہی نہیں آئے گا تو چھوئے گا کیسے؟ تو مطلب قرآن کے پاس وہی آ سکتا ہے جو پاک ہو. تو اہل بیت کے قریب بھی وہی آئے گا جو ظاہر و باطن میں پاک ہو. اب سوچ میں پڑ گئے یہ کیا ہو گیا لوگوں کو، سب پگڑی کا رنگ ایسا تھا، داڑھی اتنی تھی، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، وضع کرتا بڑی اچھی ہے، اسے کیا ہو گیا؟ محرم میں شادیاں شروع کر دی. بھئی قرآن بیت پاک ہے، پاک بھی وہی آتا ہے جو ظاہر و باطن میں پاک ہے. جن کے اندر بیماری ہو، نقص ہو، عیب ہو، خطا ہو، وہ ان کے پاس کیسے آئیں گے؟ اچھا آپ کہیں گے آپ تک چھپے ہوئے کیوں تھے؟
بغض اندر کی حالت ہوتی ہے لیکن ظاہر ضرور ہوتا ہے مرنے سے پہلے. چاہے کہ پگڑی کا رنگ ایسا لے کے آئے جو بڑا بھانے والا ہو, وقت آنے پہ وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. جو کالی پگڑی پہن کے آئے وہ بھی نہیں چھپ پاتا, جو سبز پہن کے آئے وہ بھی نہیں چھپ پاتا. کیوں؟ کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. منافق چیخ پڑتے ہیں, کمینے بول پڑتے ہیں, اور علی کا عشق ماں کی شرافت کی گواہی ہے. علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ پنجتنی, سوا لاکھ نعرہ حیدری. نعرہ حیدری لگایا ہے, لوگ سوال اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں جی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ کا نام آ گیا, رسول کا نام آ گیا, اب کیا ضرورت تھی؟ بھی ضرورت ہے, کیونکہ شجرے یہیں سے اٹھتے ہیں, شجرے یہیں سے پھوٹتے ہیں, پتہ چلتا ہے کون ہے. آقا نے فرمایا صحابہ کو, اگر مجمع زیادہ ہو اور پہچان کرنی ہو نا, مجمع میں سے مومن کتنے بیٹھے ہیں, منافق کتنے بیٹھے ہیں, تو آقا کیا کریں؟ کوئی داڑھی ماپنا شروع کر دیں؟ فرمایا نہیں. پگڑیاں چیک کریں؟ فرمایا نہیں. تسبیح چیک کریں؟ فرمایا نہیں. نماز پڑھتا دیکھ لیں, جو پڑھ رہا ہوگا مومن, جو نہیں پڑھے گا منافق. فرمایا نہیں. طواف کرتا دیکھیں؟ فرمایا نہیں. حج پہ جاتا دیکھیں؟ فرمایا نہیں. مدرسے دیکھیں زیادہ کس کے ہیں تھوڑے کس کے؟ فرمایا نہیں. مسجد کے مینار دیکھیں؟ فرمایا نہیں. تو آقا پھر پہچان کیسے کرے مومن منافق کی؟ چیزیں تو یہی ہیں جو کرنے والی ہے. فرمایا آؤ تمہیں پیمانہ بتاتا ہوں. یہ پیمانہ ہر زمانے کے لیے, ہر دور کے لیے ہے. جاننا چاہو مجمع میں مومن کتنے ہیں, منافق کیا کرے؟ اگر اس مجمع میں ذکر علی چھیڑو. نعرہ حیدری. یہ نعرہ حیدری لگتا اس لیے ہے تاکہ مجمع کا پتہ چلے. اچھا یہ سن لیں, آقا فرمایا نعرہ حیدری لگایا کرو, ذکر علی چھیڑا کرو. اچھا ذکر علی چھیڑنے کے بعد چپ کر کے نہیں بیٹھنا, آنکھیں بھی بند نہیں کرنی. آقا کیا کرنا ہے؟ جب ذکر علی چھیڑو نا, نعرہ حیدری لگاؤ, پھر پیچھے بھی دیکھو آگے بھی دیکھو, دائیں بھی دیکھو بائیں بھی دیکھو. آقا کیوں؟ کہ جب ذکر علی چھڑتا ہے مومن کے چہرے پہ بہار آتی ہے اور منافقوں کے منہ پہ قبض ہوتی ہے. تو جب تک دیکھو کو نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے, کیسے پتا چلے گا ذکر علی چھڑنے سے بہار کہاں آئی ہے اور ذکر علی چھڑنے سے موت کہاں آئی ہے؟ یہ تو پتہ ہی. اب سمجھ نہیں بات کی. یہ وہ ذکر ہے, بڑے بڑے چھپے ہوئے تھے 30 سال سے 50 سال سے, لیکن ذکر علی نے اسے ننگا کر دیا. کیا کہ نہیں کیا؟ سجدہ کائنات کا ذکر نے پردے ہٹا دیے, اے حسین کے ذکر نے پردے ہٹا دیے. یہ ذکر ایسا ہے یہ چھپ کے رہنے ہی نہیں دیتا. چاہے بڑی پگڑی ڈال کے آ جاؤ, چاہے کالی پگڑی, چاہے سبز پگڑی, چاہے سفید, داڑھی کا رنگ جیسا بھی ہو, جتنا صحیح ہو, مدرسے جتنے ہو, جو کچھ بھی ہو, نمازیں ہو, قرآن ہو, سجدے ہو, عبادت ہو, یہ ذکر ہوتے ہی سارے پردے اٹھ جاتے ہیں. اس لیے یہ ذکر بڑا ضروری ہے. یہ وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی سوائے مومن کے تجھ سے پیار کوئی نہیں کرے گا, سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. تو بغض اور مومن اور ایمان اور نفاق کو اہل بیت سے جوڑا, مولا علی سے جوڑا ہے. آقا کو پتا تھا لوگ ہوں گے یا رسول اللہ کے نعرے بڑے لگائیں گے, میلاد بھی منائیں گے, جلوس بھی ہوگا, لنگر بھی ہوں گے, لیکن جب علی کی بات آئے گی نا پھر پریشانی شروع ہو جائے گی. اس لیے ایمان کو فقط اپنی ذات تک نہیں رکھا, مولا علی کے ساتھ جوڑا ہے. فیصلہ یہاں پہ ہوگا, کیونکہ جو ان کا ہے وہی میرا ہے, جو ان کا نہیں وہ میرا کیسے ہے. اب بتا رہا تھا قرآن کا مزاج کیا ہے. قرآن پاک ہے تو اہل بیت بھی قرآن کے قریب وہی آتے ہیں جو پاک ہوں, اہل بیت کے قریب بھی وہی آتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں. پلیدوں کا کیا کام ہے؟ جس کے دل میں رجس ہو, نقص ہو, عیب ہو, شک ہو, یہ رجس کے معنی ہیں. جو جس کے اندر رجس ہو, اللہ فرماتے ہیں یذھب عنکم الرجس اہل البیت, میں کہ میں رجس کو دور رکھوں گا, رجس کو دور رکھوں گا. اللہ کا فیصلہ ہے. رجس ان کے پاس نہیں آئے گا, آ بھی جائے تو دفع ہو جائے گا. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا, ذکر اہل بیت چڑھتا ہے تو کسی کو پیشاب آ جاتا ہے, کسی کو فون نہیں آتا وہ ایسے کان پہ لگا کے نکل جاتا ہے.
وہ کہتا کہ اب ذکر شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ بیٹھ نہیں پاتا. کیوں؟ رجس کو اللہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا. بڑے لوگ دیکھے ہیں کوئی بہانے سے اٹھ گئے, کسی کو پیشاب آیا نہیں ویسے نکل گیا, پیشاب نہیں نکلا بندہ نکل گیا. تو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی کہتا ہے مجھے دکان یاد آ گئی, کسی کو گھر یاد آ گیا. جب ذکر علی چھڑے نا اور کسی کو دکان یاد آ جائے, واش روم یاد آ جائے, تو کسی کو آیا بیٹھا ہو تو جا سکتا ہے. میں اوورال بات بتا رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ آپ کہیں آپ کی تو بات ہی نہیں کری تو سارے اہل بیت کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. اوورال میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب یہ نہ کہہ جی علامہ صاحب نے یہ بات کی کہ وہ کیسے جاؤں, دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یہ وہ ہے. آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی بھائی, بات ان کی ہو رہی ہے جو ایسا کرتے ہیں. جو بزرگ بیٹھے اگر کسی کو حاجت ہو تو وہ جا بھی سکتا ہے. اب بات سنیں, قرآن کا 4 مزاج بتائے. اب 5واں سنیں, قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کا مزاج یہ ہے, قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر. قرآن کا ایک مزاج یہ ہے, قرآن نازل ہوا ہے. تو اہل بیت کا مزاج بھی یہی ہے, قرآن نازل ہوا, اہل بیت بھی نازل ہوئے ہیں. ان کے نام وہاں سے آئے, ان کے کپڑے وہاں سے آئے, ان کے جھولا جھلانے کے لیے وہاں سے آ رہے ہیں. باقیوں کے لیے بھی آئے, کچھ تو ہے نا. قرآن کے ساتھ مزاج ملتا ہے. قرآن نازل ہوا, اہل بیت بھی نازل ہوئے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کا محافظ اللہ ہے تو اہل بیت کا محافظ بھی اللہ ہے. اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. جو دشمن آئے, کوئی آئے, مر جائے گا, دفع ہو جائے گا. یہ کل بھی تھے, آج بھی ہیں, انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اگلا مزاج سنیں تاکہ جلدی میں اختتام کی طرف لاؤں بات کو. قرآن کا ایک اور مزاج ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن نظریہ دیتا ہے, فکر دیتا ہے, سوچ دیتا ہے, کر کے نہیں دکھاتا. قرآن سوچ بتاتا ہے, فکر دیتا ہے, نظریہ دیتا ہے. قرآن نظریہ دیتا ہے, اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں. جو کہ مزاج ایک ہے, جو بات اہل بیت کو سمجھ آتی ہے قرآن سے, جو کہ مزاج ملتا ہے نا. اب دیکھیں نا, جن کا مزاج ملے وہ اشاروں بھی سمجھ جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ کا دوست ہو, ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہو, اچانک تو کہیں آپ فون بھی بند تھے, سروس بند تھی, تو آپ نے کہا کہاں ہوگا, 90% آپ ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں ہو سکتا ہے. ڈھونڈ لیتے ہیں نا, کیونکہ آپ کا مزاج, اس کا جو ساتھ رہے نا, تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے یہاں ہوگا, یہ کر رہا ہوگا, اس نے یہ بات کہی ہوگی. وہ اسی طرح ہوتا ہے, مزاج جو ایک ہے پتا چل جاتا ہے. اب قرآن نے اشارہ کیا, اہل بیت نے مزاج کی. قرآن نے نظریہ دیا, اہل بیت نے کر کے دکھایا. قرآن نے کہا نماز پڑھو, پڑھ کے نہیں دکھائی. قرآن نے کہا نماز پڑھو, پر پڑھ کے دکھائی نہیں. قرآن نماز کا حکم دیتا ہے, اہل بیت پڑھ کے دکھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے سجدہ کرو, کر کے نہیں دکھاتا. حسین کربلا میں سائے, تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے قیام کرو, اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے رکوع کرو, اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے سخا کرو, عطا کرو, اہل بیت سخاوت کیا ہے کر کے دکھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے صبر کرو, حسین صبر کر کے دکھاتا ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حسین کو دیکھو. قرآن تو اتنا کہتا ہے نا, صبر کرو. کیا کس نے؟ 72 تن کٹا کے حسین کھڑا ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, حسین نے پڑھ کے دکھائی. قرآن کہتا ہے تلاوت کرو, حسین نے گردن کٹا کے نیزے پہ تلاوت کر کے دکھائی. جب سوچتے ہوں گے یہ نیزے پہ قرآن اور نیزے پہ سر ہے تو قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ گردن کٹی ہوئی ہے. اگر آپ سوئے ہوئے ہو تو گردن تو جڑی ہوئی ہے, پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, جاگ رہے ہو پھر پڑھتے ہیں, گردن جڑی ہو تو پڑھتے ہیں. تو حسین نیزے پہ, گردن کٹ گئی, دھڑ ادھر ہے, سر ادھر ہے دمشق کے بازار میں, لیکن قرآن پڑھ رہا ہے. کیوں؟ یہ قرآن اور اہل بیت ساتھی جو ہوئے, گردن کٹنے سے قرآن جدا تھوڑی ہو گیا, گردن کٹنے سے حسین قرآن سے دور تھوڑی ہو گیا. تو حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا
قرآن آج بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم آج بھی قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، قرآن بتاتا ہے، اہل بیت کر کے دکھاتے ہیں، یہ فکر دیتا ہے، اہل بیت اس فکر کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ مزاج ہے قرآن کا اور اہل بیت کا۔ اب اس حدیث کو مکمل کر دوں، یہ ثقلین پہ بات رکی ہوئی تھی اور وقت کافی ہو رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں 10 سے 15 منٹ میں کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہر روز آنا ہوتا ہے نا۔ آج تیسری محفل ہے، 2 محفلیں اور بھی رہتی ہیں، تو کل بھی آپ نے آنا ہے، تو دن کی مصروفیات بھی ہوں گی، وقت پہ سوئیں گے تو اٹھیں گے، اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، 10-15 منٹ اور آپ کے لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کے بارے میں، فَلَا تُقَدِّمُوهُمَا فَتَهْلِكُوا، ان کے کبھی آگے بھی نہ جانا، اہل بیت کے آگے ان سے پیش قدمی نہ کرنا، اگر اہل بیت سے آگے بڑھانا فَتَهْلِكُوا، ہلاک ہو جاؤ، بچے گا ہی کچھ نہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَكْفُرُوا عَنْهُمَا، اور نہ ہی ان کے اسوہ سے پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹے پھر بھی ہلاک۔ تیسری بات کیا آقا نے فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، اہل بیت کو کبھی پڑھانے مت بیٹھ جانا، انہیں کچھ سکھانے مت بیٹھ جانا، ان کے آگے چون چڑھا مت کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، یہ تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، تم استادوں سے پڑھے ہو، انہیں مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، مصطفیٰ کو خدا نے پڑھایا ہے، جب مصطفیٰ کی گھٹی سے پڑھے ہیں۔ مصطفیٰ کی گھٹی کیا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی، لب ہلے لعاب بنتا ہے، لب ہلے وحی بنتی ہے، مصطفیٰ نے جو لعاب دیا وہ رب کی وحی ہے، انہیں مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، مصطفیٰ کو خدا نے پڑھایا ہے، ان سے مقابلے بازی مت کرنا، ان کے مقابلے میں مت آنا، ان کے مقابلے میں آیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں، علم بھی ختم، عمل بھی ختم، کچھ بھی نہیں رہے گا، جو ان کے سامنے آئے اس کا کچھ نہیں بچتا، جو ان کے آگے تلوار اٹھائے اس کا کیا بچنا ہے؟ تو بچاتے پھرتے ہیں آج بھی، ان کے عرس بناتے پھرتے ہیں کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے، بغض، اس کے بارے میں پتہ ہے آقا نے کیا فرمایا؟ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، آقا فرماتے جو بغض آل محمد میں مرا وہ کافر مرا، وہ ہے ہی کافر۔ جو بغض آل محمد، یہ بغض، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، مسجد میں پڑھاتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، حج اور عمرے بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، تبلیغ بھی ہے، تقریر بھی ہے، تصنیف بھی ہے، سارا کچھ ہے، اگر بغض ہے تو کافر مرا۔ اور بغض اندر کی علامت ہے، یہ پھر کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا۔ ایک اور بات سن لیں، آقا فرماتے ہیں جو بغض آل محمد پہ مرا، آقا فرماتے ہیں من ماتا علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، اسے جنت تو کیا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، جنت سے اتنا دور ہوگا۔ یہ تو ہوا بغض، جو محبت کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو اہل بیت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں، کہتے قال حب آل محمد یوما، آل محمد کی ایک دن کی جو محبت ہے خیر من عبادت سنۃ، وہ ایک سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن 365 دن عبادت کرے، ادھر ایک دن اہل بیت سے محبت کرے، تو ایک دن کا محبت کرنا سال کی عبادت کے برابر نہیں ہے بھئی، سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں، یہ ہم دینوی نے اس کو بیان کیا اپنی مسند الفردوس میں، حدیث کا نمبر 2984۔ اب سنیں جو بغض پر میں نے دو بات، ایک اور سن لیں حدیث پاک، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ من ابغض علی اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ آقا فرماتے ہیں حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، وہ قیامت کے دن یہودی بن کے اٹھے گا۔ صحابی نے عرض کیا آقا ان صام و صلی، چاہے وہ روزہ رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پھر بھی یہودی بن کے اٹھے گا؟ آقا نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جواب دیا، میں نعم ان صام و صلی، نعم ان صام و صلی، نعم ان صام و صلی، چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، جو کچھ کرے، اگر بغض تھا اہل بیت کا
تو مسلمان نہیں یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. لوگ تو جو بغض رکھے وہ تو یہودی بن کے اٹھے گا، اور جو اہل بیت کے خون سے تلوار کو آلودہ کرے اب اس کے ابھی بھی اس کے ایمان کی بات کرے. آقا فرما رہے ہیں. اب سنیں محبت پر، جو اہل بیت کی محبت میں، کیونکہ محبت آج عنوان رہی ہے قرآن اور اہل بیت کی جو محبت ہے، محبت پہ تین چار باتیں بتاؤں پھر بات کو بالکل ختم کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں من بات علی حب آل محمد، پہلی بات کی میرے آقا نے تو میں جو اہل بیت کی محبت پہ مرا مات شہیدہ، وہ شہادت کی موت مرا، شہادت کی موت. پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو حب اہل بیت میں دنیا سے گیا ایسے گیا جیسے اللہ نے اس کو بخش دیا. میں قرآن سے بتا چکا نا ان اللہ غفور، اب حدیث آقا بتا رہے جو ان کی محبت مودت میں جاتا ہے وہ مغفورا لہ، اللہ نے اسے بخش دیا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں تیسری بات ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ ایسے گیا جیسے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. پھر آقا فرماتے ہیں الا اور خبردار ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ مومن گیا، اور ایسا مومن جس کا ایمان مکمل ہے، ایمان کے ساتھ گیا. ایمان کے اور یہی دعا تو ہم مانگتے ہیں ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، میں موت آئے تو ایمان پہ آئے، اور ایمان پہ موت تب آتی ہے جب مصطفیٰ کے گھر والوں سے مودت کر کے جاتے ہیں. یہ ضمانت ہے. اب آگے آقا فرماتے ہیں اب یہ تو ہوئی بشارت ان کی. اب جب موت کا لمحہ آتا ہے نا، جب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن آپ کو خوشخبری دینے لگا ہوں. آقا نے بتایا ہے کہ فرشتہ جب ملک الموت آتا ہے تو جب وہ اہل بیت کا غلام جا رہا ہوتا ہے نا تو ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. امام فخر رازی نے لکھا، امام زمخشری نے کشاف میں لکھا. اب تفسیر کبیر جلد نمبر 27، تفسیر قرطبی جلد نمبر 18، تفسیر کشاف جلد نمبر 5، ہر مفسر لکھ رہا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. ملک الموت آل مصطفیٰ سے جو محبت کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے محبت کی حالت میں، میں کہ جب ملک الموت آتا ہے وہ روح قبض بعد میں کرتا ہے، پہلے اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. یہ تو ملک الموت ہے. پھر جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں جب ایسے نہیں جو مصطفیٰ کے غلام اہل بیت کے غلام بن کے جاتا ہے نا، ثم منکر و نکیر، نکیرین جب آتے ہیں وہ سوال وغیرہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے آنے والے کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. تو جو نکیرین جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور پوچھنا کیا ہے؟ جنت کی بشارت پہلے دیں، پھر پوچھ رہے ہو رب کون ہے، پھر پوچھ رہے ہو دین کیا ہے. تو بھئی جنت کی بشارت جب دی ہے تو آپ پوچھنا کیا ہے؟ تو پتہ چلا جو آل مصطفیٰ کی مودت میں گیا حساب بھی نہیں کتاب بھی نہیں، اس کو تو جنت کی بشارت دی جاتی. اب یہ حدیث ہے. اچھا آگے سنیں ایک اور بات. آقا فرماتے ہیں جو آل مصطفیٰ آل محمد کی مودت میں دنیا سے گیا تو جنت اس کے لیے ایسے سجا دی جاتی ہے جیسے دلہن کو اس کے دولہے کے لیے سجا دیا. حدیث سنیں. آقا فرماتے ہیں الا خبردار ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، کہ مصطفیٰ کی گھرانے سے مودت کرنے والا یزف الی الجنہ، اسے جنت کی طرف یوں سوار کے بھیجا جاتا ہے کما تزف العروس الی بیت زوجها، جیسے دلہن کو اسے دولہے کے گھر میں سجا کے بھیجا جاتا ہے. یوں جنت میں جائیں گے. اب آگے سنو. اب دو باتیں قبر کی بتا دیتا ہوں. قبر کی آقا فرماتے ہیں حدیث سے صحیح ہے، امام قرطبی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کرتے ہیں، تفسیر کبیر میں بھی ہے کشاف میں بھی ہے. آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. اب یہ کیا ہے؟
جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا، آقا فرماتے ہیں قبر میں رکھتے ہیں تو اللہ قبر میں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. 2 دروازے جنت کے قبر میں، ایک تھوڑا تھا بولیے، ایک بھی کافی ہے نا. لیکن اللہ کتنے دروازے کھولتا ہے؟ 2. کیوں؟ میرے آقا سے ایک دن سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی اہل بیت میں سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ پر مجھے حسن و حسین زیادہ پیارے ہیں. کہ یہ شہزادے 2 ہیں، جنت کے دروازے بھی 2 کھولوں گا. میرا دل کہہ رہا ہے ایسے ہوگا. ایک باب حسن ہوگا، ایک باب حسین ہوگا، 2 دروازے کھولے جائیں گے. اب یہ میرے دل کی بات ہے، میں نے کہا 2 دروازے کیوں، میں نے سوچا تو آپ کو بتا دی. قبر کی ایک بات ہوگی، قبر میں گیا 2 دروازے جنت کے کھل گئے. اب اگلی بات سنیں، اب دفنا کے چلے گئے، دروازے بھی کھل گئے. اگلا قبر کا انعام کیا ہے؟ آقا فرماتے الا ومن مات علی بیان محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ. اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی مزار گاہ بنا دیتا ہے. اس کی قبر پہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں. وہ نکیرین کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو پہلے گزر گئی. اب جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، اب آگے ہے اس کی قبر پہ ہمیشہ رحمت کے فرشتے رہتے ہیں. جو مصطفیٰ کی آل سے مودت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں جس نے بغض رکھا، ایک حدیث پاک اور سن لیں کہ من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ. آقا فرماتے ہیں جب بغض آل مصطفیٰ میں گیا، قیامت کے دن ایسے لایا جائے گا کہ اس کی ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. یہاں تو بغض کسی کے دل میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن قیامت کے دن ان کے ماتھوں پہ لکھا ہوگا. اور جب لکھا ہوگا ہر بندہ جان لے گا یہ بغض رکھتا تھا، یہ رکھتا تھا، یہ رکھتا تھا، سب کا پتہ چل جانا ہے، سارے پردے اٹھ جانے ہیں. اب یہ جو لوگ دور ہٹتے ہیں اہل بیت سے، دور بھاگتے ہیں، اس کی ایک وجہ میرے آقا نے بتائی ہے کہ وجہ کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے. اب حدیث کا حوالہ پہلے جو کہ حدیث ایسی ہے، امام بیہقی شعب الایمان میں جلد نمبر، یہ حدیث کا نمبر 1614، دارمی مسلم الفردوس میں حدیث کا نمبر ہے 5955، اور امام ذہبی میزان الاعتدال میں حدیث یہ جلد نمبر ہے 3. اب ان میں یہ حدیث آئی ہے جو ابھی بتانے لگا ہوں. یہ بغض کیوں ہے، یہ دوری کیوں ہے؟ وضع کرتا بھی اچھی ہے، دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، پگڑی کا رنگ بھی بڑا اچھا ہے، تو یہ اہل بیت سے بغض کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں، مولا علی روایت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں من لم یعرف حق اطاعتی، جو بندہ ہمارے اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا فہو لإحدى ثلاث، وہ 3 میں سے ایک ضرور ہوتا ہے. جو اہل بیت کے حق کو نہیں پہچانتا اسے محرم کا حیا بھی کوئی نہیں، اسے اہل بیت کا حیا بھی کوئی نہیں. وہ کون ہے؟ 1400 سال پہلے آقا بتا رہے ہیں وہ 3 میں سے ایک ضرور ہوگا. وہ کون ہے؟ آقا فرمایا اما منافقون، یا تو منافق ہوگا، وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، یا تو وہ نکاح کی نہیں زنا کی پیداوار ہوگا. تیسرا وَإِمَّا إِمْرَأٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ طَهْرٍ، یا تو وہ یہ ہوگا کہ اس کی ماں حاملہ ہوئی ہوگی ناپاکی کے دنوں میں. یا کرے پردے میں 3 باتیں، جسے دیکھو اہل بیت سے دور ہو رہا ہے وہ ان 3 میں سے کوئی ایک ضرور ہے. ان 3 میں سے کوئی ایک ضرور ہے. وجہ یہ ہے جو آقا نے پہلے بتا دی ہے. ایک اور وجہ آقا نے بتائی ہے، جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو نا، آقا نے اس کے لیے ایک دعا کی ہے، میں کہوں بد دعا کی ہے. بد دعا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، مولا علی روایت کرتے ہیں، اور حدیث امام دارمی نے اپنی مستدرک کے اندر بیان کیا، حدیث کا نمبر ہے 2007. شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہو، سن لیں، میں بات پر ختم کرتا ہوں. آقا مولا علی روایت کرتے ہیں، انا علی ابن ابی طالب قال رسول اللہ، آقا فرماتے ہیں اللہم ارزق من ابغضنی وابغض اہل بیتی، بری تعالیٰ جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے انہیں کیا دے؟ کثرت المال والعیال، مولا انہیں مال بھی زیادہ دے، اولاد بھی زیادہ دے. جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں
تو جو بغض اہل بیت رکھتا ہے نا اس کے پاس مال زیادہ ہوگا، یہ نشانی ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک بغض رکھنے کا مال زیادہ، لیکن ایک نشانی یہ ہے. 3 پہلے بتائیے. ایک یہ بتائیے مال زیادہ ہوگا، بڑا پیسہ ہوگا اس کے پاس، مال زیادہ ہوگا، پھر اولاد بھی اس کی زیادہ ہوگی. کیوں ہوگا ایسا؟ آقا نے فرمایا کفاہم بذالک غیًّا، یہ دونوں چیزیں اس کی گمراہی کے لیے کافی ہیں. وہ پیسے کی دھن میں مست رہے گا، گردن اکڑی رہے گی، وہ کہے گا میرے پاس اتنا، میرے پاس اتنا، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میں کہ اس کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ اسے مال میں گم رکھے جو ہم سے بغض رکھتا ہے، اللہ عیال میں گم رکھے جو ہم سے بغض رکھتا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں جب مال زیادہ ہوگا اس کے پاس، ان تکثر مالہم فیطول حسابہم، مال زیادہ ہوگا تو ان بدبختوں کا حساب بھی زیادہ ہوگا. یہ وجہ ہے کہ فرمایا جو بغض اہل بیت میں ہے اللہ اسے مال بھی دے دے، اولاد بھی زیادہ دے دے. اب ارد گرد نگاہ دوڑائیں جو دور ہیں اہل بیت سے، ان کے اندر یہ شے بھی آپ کو نظر آئے گی، یہ بھی آپ کو ملے گا، یہ جو چیزیں آقا نے بتائی ہے. تو اب یہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے محبت کی اسے کیا ملتا ہے، اور جس نے بغض رکھا اس کا حشر کیا ہوتا ہے. یہ تو صرف بغض رکھنے والے کی آقا فرماتے وہ کفر پہ مرا. اب جس پلید نے امام علی مقام کے خلاف تلوار اٹھا، جس نے فوجیں بھیجی اور جس نے ظلم کیا میدان کربلا میں، اس کا حشر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے. جو لوگ آج اسے بچاتے پھرتے ہیں، انہیں جب واقعہ کربلا تو ہو چکا، ہو گئے، پھر مدینے کے لوگوں نے یزید کے کرتوت دیکھے، انہوں نے اس کی بیعت توڑ دی. بس آخری یہ بات بتا دو کہ عقیدہ پختہ کر کے جائے. مدینے کے لوگوں نے دیکھا اس کے کردار کو، اس کے اعتبار کو، اس کی عیاشیوں کو، فحاشیوں کو، ریانیوں کو، نافرمانیوں کو، تو مدینے کے لوگوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے اس کی بیعت کو توڑ دیا. اب یہ امام ابن حجر حیثمی مکی سوائق البرکہ میں لکھتے ہیں فَإِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ خَرَجُوا عَلَيْهِ وَخَلَعُوا. جب اہل مدینہ کے بارے میں سے خبر ملی کہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے، اس کے بیعت کو توڑ دیا ہے، اس پلید نے کیا کیا کہ فَأَرْسَلَ لَهُمْ جَيْشًا عَظِيمًا، اس نے مسلمانوں جو مدینہ کے جو اہل ایمان تھے، اس نے بہت بڑا لشکر ادھر بھیجا اور کہتا ہے وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالِهِمْ، کہتا جاؤ مدینے کے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے لیے حلال کرتا ہوں. فوج آ گئی مدینے میں، واقعہ ہررا پیش آیا. انہوں نے کیا کیا اس فوج نے، سنیں روایات میں آتا ہے. ابن حجر حیثمی مکی نے سوائق البرکہ میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب یہ حملہ ہوا حتی فتنا و ثلاثمائۃ بکرن، یزید کی فوج نے مدینے میں آ کے 300 کنواری لڑکیوں کی عزت کو پامال کیا. وقتل من الصحابۃ نحو ذلک، اسی طرح 300 صحابہ کو قتل کیا گیا. ومن قراء القرآن نحو 700 نفس، اور 700 حافظ قرآن قتل کیے گئے. مدینہ کی حرمت کو پامال کیا. اور مسجد نبوی کی جو اذان تھی اور بعد جماعت نماز کی معطل کر دی گئی. پھر جب مکے کے لوگوں کو پتا چلا انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، پھر اس نے مکے میں بھی فوج بھیج دی. انہوں نے کیا کیا فارمو کعبۃ بالمنجنیق، انہوں نے کعبے پہ پتھر برسائے، پتھر پہ پتھر لگے، آگ جلی، کعبہ جلنے لگا. ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر اس کو پیٹ کا درد ہوتا ہے تو یہ جہنم واصل ہوتا ہے. 64 ہجری میں اللہ نے اس کو توبہ کی مہلت ہی نہیں دی، جہنم واصل ہوا. یہ اس کا کردار ہے. اور مدینے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کے خلاف آواز کیوں اٹھائی. سنیں وہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید، ہم یزید کے خلاف کبھی بھی آواز نہ اٹھاتے، اس کی بیعت کو نہ توڑتے. کیوں توڑی؟ کہتے حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء، کہتے ہمیں ڈر پیدا ہو گیا اس کے کرتوت دیکھ کے، کہیں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے کہیں پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اب کرتا کیا تھا؟ اس کی 5 چیزیں وہ صحابہ اور اہل مدینہ کے لوگ بتاتے ہیں. کہتے ان کان رجلا ينكح امهات الاولاد والبنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة. کیا کرتا تھا؟ یہ ماؤں سے نکاح کرتا تھا، بیٹیوں سے نکاح کرتا، بہنوں سے نکاح کرتا، شراب پانی کی طرح پیتا تھا، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا تھا. یہ اس کا کردار ہے جو محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. یہ یزید پلید ہے اور ادھر مصطفیٰ کا پاک گھرانہ ہے. اس لیے عقیدہ پختہ رکھیں
آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی جدیدیت بھی ہے، آج حسینیت بھی ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ کیوں؟ دیکھیں اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر کیسے ہو، میٹھا نہ ہو کڑوا نہ ہو تو مٹھاس کا پتہ کیسے ہو، اچھے لوگ نہ ہو تو بروں کی خبر کیسے ہو۔ اس لیے یزید نہ ہوتا حسین کی سمجھ کس کو آتی۔ اس لیے یہ کردار ہر دور میں رہتے ہیں، ہر دور میں رہتے ہیں۔ باطل کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے، حق کا بھی ارادہ ہوتا ہے، باطل کی بھی خواہش ہوتی ہے، حق کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ باطل کا ارادہ تھا کہ سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے، حق کا ارادہ تھا کٹے ہوئے سر پہ قرآن کو جاری کر دیا جائے، تاکہ دنیا کو پتا چلے مر کے بھی جیا جا سکتا ہے۔ قتل حسین سے پہلے، قتل حسین کی شہادت سے پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ مر کے بھی کوئی جی سکتا ہے۔ حسین شہید ہوئے، سر نیزے پہ ہے، کلام کر رہے ہیں، دنیا کو بتا دیا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، اے حسین زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل بتا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ حسین شہید ہو کے بھی زندہ ہے، یزید تخت بجا کے بھی دفع ہو گئے، مر گیا۔ لعنتیں آج بھی اس پہ پڑ رہی ہیں، پڑتی رہیں گی، سب کی لعنتیں۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کریں، مودت کریں، یہ ایمان ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔